میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ان کے لیے یہ گمراہی بہت ضروری ہے. اگر وہ تک بندی سے بھی کام کر رہے ہیں، شاعری کمزور بھی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تاکہ ایک کو دیکھ کر کے پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں اس طرح سے کرتا ہے. ہندوستان کی زمین اردو کے لیے بہت خوبصورت ہے، بہت زرخیز ہے. کسی طرح کی کوئی رکاوٹ اردو کی ترویج اور اشاعت کے حوالے سے کم از کم سرکار کی جانب سے نہیں. اتنا بڑا ادارہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی نہیں ہوگا جس کا بجٹ جو ہے تقریباً 80 کروڑ بجٹ ہے سالانہ ہمارا. اتنا بجٹ شاید پاکستان کے بھی کسی ادارے کو نہیں ہوگا. اور یہ 80 کروڑ صرف اس طرح ہے کہ ساری 80 کروڑ کو دیے جا رہے ہیں. ساتھ میں ان کا یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو آپ مزید 80 کروڑ بھی لے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کام کر کے دکھائیں. نتیجتاً ابھی مناسب نہیں ہے کہ میں کچھ اعلانات آپ کے سامنے رکھوں. جو 1-2 مہینے کے اندر کونسل نے جو فیصلے لیے ہیں، ابھی ادھر منسٹر کی اس کی مہر لگ جائے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کونسل کس سمت جا رہی ہے. صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ورلڈ اردو کانفرنس نام کی ایک چیز ہوا کرتی ہے ہر سال، عالمی اردو کانفرنس. یہ کرتی ہے کونسل. تو میرے ذہن میں آیا ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنے وزیر جو آج کل سمرتی ایرانی صاحبہ ہیں ان سے میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میڈم، یہ اردو میں تو ہم لوگ اور ہندوستان میں عالمی اردو کانفرنس کر ہی رہے ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی سرپرستی میں عالمی اردو کانفرنس ہندوستان کی بجائے ہندوستان سے باہر کی جگہوں پر ہو، اور ہم اپنا جو ایریا ہے وہ گلف سے شروع کریں. ہم کینیڈا لے جائیں اس کو، ہم امریکہ لے جائیں اس کو، اور وہاں اردو کانفرنس کریں. انہوں نے یہ کہا کہ وہاں کا اردو سے کیا لینا دینا ہے، زبان آپ کی یہاں کی ہے، آپ وہاں کیا کریں گے. تو میں نے کہا کہ میڈم ایسا ہے کہ میں آپ کے سامنے کیسے کہوں، یہاں سے زیادہ بہتر اور مخلص لوگ اردو کے تعلق سے ہندوستان سے باہر موجود ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اپنی زبان، اپنے ہندوستان، اپنے ملک، اپنی زبان سے جوڑیں. وہ جڑے ہوئے ہیں آلریڈی. صرف یہ کہ اگر اس طرح کی کانفرنسز وہاں ہوں گی تو اردو کا اور فروغ ہوگا، اس کے ارتقاء کی اور صورتیں سامنے آئیں گی. مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اب یہاں اپنی گفتگو ختم کرنی چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں، میں نے اسی لیے ذکر کیا آپ سے کہ، لیکن چونکہ بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا بھی چاہتا ہوں. بہت زیادہ وقت ہو جائے گا. اردو اسکولز کے بارے میں بھی کچھ کہیے تاکہ اسکول سے اردو زندہ رہے گی، وہیں سے اردو پیدا ہو. دیکھیے اب ایسا ہے، یہی سب مسئلے ہیں. میں یہ بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے اور چاہتا بھی ہوں. ہمارے یہاں ہندوستان میں یا دہلی میں بالخصوص صورتحال کیا ہے؟ سرکار ایک ایسے فلسفے میں الجھا دیتی ہے، ایک ایسے معاملے میں الجھا دیتی ہے جس کا سرا آج تک فلسفی کو بھی نہیں ملا. اور وہ کیا ہے؟ کہتے پہلے مرغی یا پہلے انڈا. اس پر ہمیں کیا مطلب، دوسروں کو جو ہے، ہم تو خیر پھنسنے والے نہیں چکروں میں. ہم کہتے ہیں بھیا فلسفہ ہم سے نہیں سمجھا جاتا، ہمیں تو سیدھی سیدھی دنیا سمجھ میں آتی ہے. وہ سوال کر دیتی ہے یہی جو لوگ سربراہ بیٹھے ہیں ادھر ادھر کہ صاحب پہلے مرغی یا پہلے انڈا. اب میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا. اسکول ہے، ایک اسکول ایسا ہے جس میں ٹیچر موجود ہے اردو کا، لیکن وہاں بچے نہیں ہیں. 1 سال کے بعد ٹیچر کو کہا گیا خدا حافظ. ایک اسکول ایسا ہے جس میں بچے ہیں، ٹیچر نہیں ہیں.
تو ان بچوں کے جو پیرنٹس جاتے ہیں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب دیکھیے یہاں اردو تو ہے نہیں ٹیچر، آپ ایسا کیجئے کہ سنسکرت پڑھ لیجئے، فرینچ پڑھ لیجئے، فلاں کر لیجئے، ٹھکانہ کر لیجئے، اردو تو مشکل ہے ہمارے لیے۔ گورنمنٹ آف انڈیا کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی اسکول میں اگر بچوں کی تعداد 10 ہو یا 20 ہو تو ہم وہاں ایک اردو ٹیچر فراہم کر دیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو والدین جاتے ہیں اردو آپٹ کرنے کے لیے، وہ بیچارے ظاہر سی بات ہے کہ ان کو جس طرح سمجھایا پرنسپل نے، پھر اسکولوں کے داخلے اتنے سنگین ہیں کہ وہ سوچتے ہیں بھیا ایڈمیشن ہو رہا ہے، داخلہ ہو رہا ہے، جو زبان ملے چلو بعد میں دیکھ لیں گے۔ میری جو بات چیت ہوئی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میڈم یا سر، ان مسئلے کو ہم الگ رکھیں کہ پہلے مرغی یا پہلے انڈا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سر آپ یہ کیجئے کہ پہلے آپ تمام اسکولوں میں، بالخصوص ان اسکولوں میں جہاں پہ آبادی اردو کی ہے، ان اسکولوں میں پہلے تو آپ ٹیچر اپوائنٹ کر دیجئے، اور اس شرط پہ اپوائنٹمنٹ ہونا چاہیے کہ اگر 1 سال کے اندر وہاں آؤٹ پٹ ٹھیک نہیں ہوا، بچے نہیں آئے، تو ہم ٹیچر کو وہاں سے ہٹا لیں گے۔ لا محالہ جو ٹیچر ہوگا وہ خود بچوں کو لائے گا تاکہ اس کی نوکری اور ملازمت باقی رہے۔ سیدھی ٹیکنیک ہے، لیکن اس پر معاف کیجئے گا کہ اردو والے ہمارے ہاں جو ہیں وہ اس طرح سے احتجاج نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان کو سڑکوں پر آنا چاہیے، اپنے مطالبات رکھنے چاہیے، سرکار مانے گی اور ضرور مانے گی۔ لیکن وہ دوسرے جو معاملات ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فروعی حیثیت ہے، اس میں الجھ جاتے ہیں۔ جو بنیادی ہمارے مطالبے ہونے چاہیے اس سے ان کا سروکار کم سے کم ہوتا ہے۔ اور بھی سینٹرل اسکول کے مسئلے ہیں، بہت سے مسئلے ہیں جن پر بات چیت ہو سکتی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے، صحیح بخاری صاحب نے بھی کہا کہ اس کا انٹرسٹ بنائیے بچے کا، کہ صاحب کیسے وہ آئے اردو کی طرف۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں، اردو والے جو ہم لوگ یونیورسٹی میں ٹیچرز ہیں یا کالجز میں، کہتے ہیں بھائی اردو بچہ کیا پڑھے گا، اس میں روزگار نہیں ہے، اس میں لیکچرشپ نہیں ہے، اس میں نوکری نہیں ہے، کیا پڑھے گا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شبلی نوانی نے جب پڑھا ہوگا، جب کام کیا ہوگا، یا سید سلیمان ندوی نے یا حالی نے، کون سی نوکری کے لالے کو، کیسا مسئلہ تھا ان کے سامنے جس کی وجہ سے انہوں نے، غالب کو کون سی روزی روٹی کی تلاش تھی جو اس نے شاعری کا سہارا لیا، اور صرف ایک غالب کی ہوتے ہوئے، ایک غالب کے وجود سے ہزاروں اردو والے جو ہے اپنا، ان کا گھر چل رہا ہے بہت آرام سے۔ یہ جو تعویل پیش کی جا رہی ہے ہندوستان میں بالخصوص کہ روزگار نہیں ہے، اس میں روزی روٹی نہیں ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ میں اس کو بالکل دوسرے پرسپیکٹو میں دیکھتا ہوں کہ جب اردو کو روزگار سے جوڑا گیا ہے تب اردو کو نقصان ہوا ہے۔ پہلے کوئی اکیڈمی نہیں تھی ہندوستان میں، بڑی اچھی اردو پھل پھول رہی تھی، اب اتنی صوبائی اکیڈمیوں کی ولادت باسعادت ہو گئی ہے کہ اردو والے بانجھ ہو گئے۔ جتنی تنخواہیں ہماری بڑی ہیں اتنی ہم حرام خوری پہ آ گئے۔ میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں۔ پہلے آپ کیا پتہ نہیں کیا سسٹم ہے ہمارے ہاں، تو یہ ہے کہ جب کوئی مقالہ پڑھتا ہے تو اس کو 3000 2000 5000 کا نذرانہ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ بدعت آپ کیا نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اب وہ کتاب نہیں لکھتا ہے، اب وہ بچوں کو کلاس روم میں پڑھانے نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ 5-7 کتابوں سے ملا کر کے روز ایک مقالہ تیار کرتا ہے، تاکہ سال میں اگر اس کے 10 15 20 مقالے کہیں سنانے کے موقع مل گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی آمدنی ویسے ہی ہو رہی ہے۔ نتیجتاً جو مقالات پڑھے جا رہے ہیں وہاں پر، ان میں نہ وہ سنجیدگی ہے، نہ وہ گہرائی ہے، نہ وہ گہرائی ہے جو اردو ادب میں کسی اضافے کا باعث ہے۔ بس کٹ پیسٹ کا معاملہ، کینچی اور بلیڈ سے اور گوند کا کام ہو رہا ہے، سب کام۔
افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم سب لوگ ایک ہی لے میں ایک ہی سر میں بات کرتے ہیں، سرکار کچھ نہیں کرتی، سرکار ہماری دشمن ہے، جبکہ نہیں میں تو بالکل ایک اسکول میں کام کرتا ہوں حیدرآباد میں 18 سال سے، اسکولوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ایک کمرے میں رہتے ہیں ان لوگ، جی یہ باتھ روم میں ہے اور کوئی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، بعض علاقوں میں فقیر تک نہیں پڑھاتا، بعض علاقوں میں یہ صورتحال ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ کیا حیدرآباد میں کوئی سڑک پہ نکلا اس کام کے لیے؟ اگر آپ نکلے ہوں گے تو آپ کو کامیابی ملی ہوگی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی احتجاج کی آواز بلند کریں اور بات نہ پہنچے۔ کوشش کیا جتنی بھی تو تھوڑی بہت کامیابی بالکل، یہ آپ دیکھیے، اگر تھوڑی بہت بھی مل رہی ہے تو سمجھیے یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر آپ گھر بیٹھ جائیں گے یہ سوچ کر کے کہ یہ سرکار کا کام ہے اور صرف سرکار کا کام ہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں کہ حیدرآباد تو پھر بھی چلیے جس طرح کا شہر ہے، جو معاملات ہیں ہمارے ہاں، جو صورتحال ہے وہ اور سنجیدہ اور سنگین ہے۔ یہ پوری، میں نے کہا نا کہ پوری اردو کی جو دنیا ہے اس کی صورتحال یہ ہے، لیکن اس کا میں قصوروار سرکار کو کم، اردو والوں کو زیادہ مانتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے اپنے گھروں میں اردو کا چلن باقی نہیں رکھا ہے۔ اس کو مان لینا چاہیے، اس کے ماننے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم آج سے شروع کرتے ہیں کہ اردو ہم اپنے گھروں سے شروع کریں، اپنے پڑوسی سے شروع کریں، تو صورتحال اور منظرنامہ بدل کے رہے گا۔ خواتین و حضرات، جی فرمائیے۔ ہندوستان میں خاص کر کے مسلمانوں کی زبان کو اردو زبان سے منسلک کیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عربی کے بعد اگر کوئی کام دین کا ہوا ہے تو وہ اردو زبان میں ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہر مسلمان اور ہر اردو بولنے والے کو چاہیے کہ دین کی فروغ کے لیے اپنے بچوں کو اردو سکھائے اور پڑھائے، تاکہ اس کی فروغ ہو سکے۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آج ہماری نوجوان نسل رومن لینگویج میں اردو کو لکھ رہی ہے، اور دیکھیے ایسا ہے، میں سمجھ گیا، دیکھیے ایسا ہے، پتہ نہیں رومن میں بھی، میرے لیے رومن میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ دیکھیے اب آپ کا جو ادب ہے، اب جو آپ کی زبان ہے، وہ کبھی ہے کہ تحریری شکل میں وہ ہے آپ کے پاس اور تھی آپ کے پاس، لیکن اب وہ ورقی سے زیادہ برقی طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ تو اس ٹیکنالوجی سے اگر آپ کا بچہ جڑ رہا ہے اور اگر وہ سہولت کو رومن میں ہی لکھ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے مان کے چلیے، تو کم سے کم ایک لفظ سہولت اس کے ذہن میں تو آ رہا ہے۔ صورتحال بہت خراب ہے، وہ سہولت بھی نہیں جانتا ہے، اور جب تک یہی، اسی لیے تو میں یہ بات اس پر زور دے رہا ہوں بار بار کہ ہمیں اپنے گھر سے اس کی شروعات کرنی ہوگی۔ جیسا کہ دیکھیے کئی مقالہ نگاروں کی اب یہ بات آئی ہے کہ ہم عربی پڑھوانے کے لیے تو استاد رکھ لیتے ہیں، کوئی مولوی پکڑ لیتے ہیں، اس کو قرآن شریف وغیرہ پڑھا دو، لیکن اردو کے لیے ہم نہیں رکھتے ہیں۔ انگریزی پڑھانے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ گھنٹوں پر دیتے ہیں پیسہ اس کو، میتھمیٹکس پڑھانے کے لیے گھنٹوں پہ پیسہ دیتے ہیں، فزکس پڑھانے کے لیے گھنٹوں میں پیسہ دیتے ہیں، 1000 روپے گھنٹہ لے رہا ہے وہ، لیکن اردو پڑھانے کے لیے 200 روپے 100 روپے بھی ہمارے پاس نہیں ہے، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے صرف سینہ قومی سے بات نہیں بنے گی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ عمل کی طرف آئیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہم کس طرح اپنی زبان کی حفاظت کر سکتے ہیں، چونکہ اگر ہم نے اپنی حفاظت نہیں کی، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، اس امانت کو بچا کے نہیں رکھا، نئی نسل تک نہیں پہنچایا، تو یقین جانیے کہ کل یہ نسل ہم سے پوچھے گی اور بار بار پوچھے گی، پھر آپ کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہو جائے گا، بہت دیر ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ہم جاگ جائیں تو بہتر ہوگا۔ میرے لیے اس سے زیادہ بولنا عزت سادات کو خطرہ مول دینا ہے،
چونکہ وقت بہت نازک ہے. آپ سب لوگ, پہلے تو کھانا ہمارا منتظر تھا, اب ہم سب لوگ کھانے کے منتظر ہیں, اس لیے ہم لوگ اعلان ان کی طرف سے ہوگا کہ کھانے کا کیا ہوگا. لیکن بہرحال اب اس سے زیادہ میرے پاس میں یہ سمجھتا کہ آپ مجھے برداشت کر پائیں گے, اس لیے بہت بہت شکریہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان سے ای میل پہ کانٹیکٹ میں رہیں. کوئی مشورے ہو جو اردو کی ترقی اور ترویج کے حوالے سے خلیج ممالک میں بھی, تو ہم اس کا ویلکم کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ قومی کونسل جو ہندوستان کی سطح پہ کام کر رہی ہے وہ پوری دنیا میں اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کرے. یہ ہمارا مشن اور مقصد ہے. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ ہم بہتر سے بہتر کام کر سکیں. بہت بہت شکریہ. صرف آدھا منٹ لوں گا. پروفیسر ارتضیٰ کلیم صاحب نے جن فکر انگیز نقطوں سے نوازا ہے اس پر ہم سب اس کا ارادہ کریں کہ کل سے اردو اخبار کم سے کم خرید کے پڑھیں. اور دوسری یہ کہ جب کتابیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ کم سے کم کتابوں کی نمائش لگائی جائے. اس میں ہم کتابوں کے جو خلیج میں کتابیں چھپ رہی ہیں ان کو پیش کیا جائے. اور آپ اس ایک بات آپ سے گزارش کر دیجیے, جیسے کہ ہم لوگ یہ موبائل یوز کر رہے ہیں, اس موبائل کے اندر واٹس ایپ کے اوپر جو ہے اردو کا بھی, جی بالکل, اپنے بچوں کو ہم کم سے کم یہ بتا سکتے ہیں کہ اردو وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس میں وہ جی اردو کے کئی اپلیکیشنس ہیں جو سیمسنگ میں اور دیگر فونوں میں موجود ہیں. اور خود جو اردو کے شعراء ہیں وہ رومن میں لکھتے ہیں. رومن میں لکھنا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا بری بات نہیں ہے, لیکن اگر کسی کو اردو رسم الخط آتا ہو اس کے باوجود بھی اگر رومن میں لکھ رہا ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ 2008 میں جدہ میں عالمی اردو کانفرنس ہوئی تھی. مانو کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے زیر سرپرستی اور اس وقت کے کونسل جنرل ڈاکٹر اوساف سعید نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور یہ بہت بڑا کام ہوا تھا. لیکن میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کانفرنس میں وہ تاثرات نہیں قائم کیے جو اس 2 روزہ پروگرام میں قائم ہوئے. میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. اور میں ہماری تنظیم کے ایک بہت اہم رکن جناب حسن باعزی سے درخواست کرتا ہوں کہ رسمی شکریہ ادا کریں. جناب حسن بھائی میرا نام سبھی محمد سبھی بخاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال ہے وقت اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ شکریہ کے لیے بھی جو ہے شاید آپ برداشت نہ کر پائیں گے, پھر بھی ایک ذمہ داری ہے لہٰذا میں اس کو نبھا رہا ہوں. میں سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو ہے ہم کو 2 دن کا جو ہے پروگرام کرنے کی صلاحیت اور ہمت عطا کی اور الحمدللہ بہت ہی جو ہے کامیاب ہوا. اس کے بعد جو ہے میں جو مہمان جو آئے ہیں خاص طور پہ پروفیسر پیرزادہ قاسم صاحب, اپنی حالانکہ ماشاءاللہ جو ہے کافی پیری سالی ہو چکی ہے اور جو ہے اس دنیا کے باوجود بھی ماشاءاللہ جو ہے آپ نے جو ہے اتنا سفر بھی کیا اور بڑی دلجوئی سے جو ہے کل انہوں نے اپنے کلمات سے ہم کو نوازا. پھر دوسرا جو سب سے اہم ارتضیٰ کلیم صاحب جو اتنی اچھی بڑی پوزیشن پہ ہیں, دلی پہ اردو کونسل کے ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے آ کر اتنے اچھے مشورے دیے اور ان کو جو ہے ان سے ہم کو کافی امیدیں ہیں انشاءاللہ ہندوستان میں جو ہے اردو فروغ کے لیے انشاءاللہ ان کے پاس جو نئی ان کے ذہن میں جو ترکیبیں ہیں انشاءاللہ اس کو بروئے کار لائیں گے. تیسرا میں جناب محمد سبھی بخاری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ جو ہے قطر سے یہاں تشریف لائے اور یہاں کی جو تنظیمیں جو اردو کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے ایوارڈ سے نوازا. میں اس کے علاوہ جو امریکہ سے تشریف لائے ہیں خالد عرفان صاحب, ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے ایک نئے رنگ کا مزاح کل پیش کیا جس کو کافی لوگوں نے جو ہے تقریباً سبھی لوگوں نے جو ہے بہت پسند کیا. ماشاءاللہ بہت بہت شکر گزار ہیں. اس کے علاوہ جو یہاں پر جو مملکت کے مختلف دوسرے شہروں سے جو لوگ آئے جس میں آرکیٹیکٹ عبدالرحمن سلیم صاحب ہیں, محمد خیسر صاحب ہیں اور نعیم جاوید صاحب ہیں, ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ جو ہے اتنی دور سے یہاں پر آئے اور اس میں اپنے سے شرکت کی. اس کے علاوہ
گلف کونسل کے مشاعرے میں اور آج کے پروگرام میں سیمینار میں جن لوگوں نے اپنے مقالے پڑھے اور جو دوسرے گلف ممالک سے یہاں پر آئے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ تمام سامعین کرام کا، جیسا کہ ارتضیٰ کریم صاحب نے کہا کہ جو ہے ہندوستان اور پاکستان میں شاید اس سیمیناروں کے لیے اتنی دیر تک کوئی لوگ ٹھہرتے ہوں، تو میں تمام سامعین کرام کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے میں ایک نام لینا بھول گیا، جویل سے جناب جو ہے شجاع فاروقی صاحب بھی یہاں پر تشریف فرمائے، جو ماشاءاللہ اردو کا ایک عرصے سے جو ہے سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، میں ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ جی سوری، تمام یہاں پر جو پریس اور اخبارات کے نمائندے ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ جو ہے کل کے پروگرام میں بھی اور آج کے پروگرام میں بھی آپ لوگ شرکت کی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو اچھی جو ہے اخبار میں جگہ دی جائے گی انشاءاللہ۔ ہم لاسانی ریسٹورنٹ کے مینجمنٹ کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہے ہم کو یہ ہال فراہم کیا اور اتنی دیر تک جو ہے ہم کو برداشت کیا، آڈیو ویڈیو اور ساؤنڈ سسٹم کا بھی جنہوں نے انتظام کیا ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں الحمدللہ۔ دوبارہ خدا حافظ۔